آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دیکھیں پیر فقیروں کی کہاں باتیں آتی ہیں، اہل قبور کی کہاں باتیں آتی ہیں. ان یدعون من دونہ الا اناسا وان یدعون من دونہ الا شیطانا. 117 آیت ہے سورۃ النساء کی. یہ مشرکین اللہ کے سوا جن کو یہ پکارتے ہیں وہ کون ہیں؟ ان یدعون من دونہ الا اناسا، وہ تو زنانیاں ہیں، وہ تو عورتیں ہیں. سبحان اللہ، زنانیاں عورتیں ہیں. کون ہیں وہ عورتیں؟ ان کا آگے میں بیان کرتا ہوں. وہ کون ہیں عورتیں جن کو وہ پوجتے تھے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا، یہ تو فقط اکڑے ہوئے سرکش شیطان کو ماننے والے ہیں، اس کی اتباع میں یہ سارا کچھ کر رہے ہیں. جنات اور جو بنین و بنات بغیر علم، وہ جو جن عورتیں تھیں نا، ان کو جن کو وہ پوجتے تھے ان کے بارے میں اللہ فرماتا ہے یدعون من دونہ الا اناسا، یہ ان کو مانتے ہیں. یہ ذرا ان کو زیادہ محبت تھی ان سے، کیونکہ جب انہوں نے ان کے نام رکھے نا ارواح کے جو پیچھے تھی ستاروں کے، تو وہ بھی انہوں نے مؤنثوں والے نام رکھے، لات، منات، عزا. تو یہ ساری دیویاں تھیں ان کی. اللہ تو کہے وہ دیویوں کے ماننے والے، اللہ تو کہے وہ کاہنوں کے ماننے والے، اللہ فرمائے ان کے الہ شیطان تھے، اللہ کہے ان کے الہ وہ عورتیں چڑیلیں تھیں، اللہ تعالیٰ فرمائے انہوں نے ان کا خدا تعالیٰ کا حصہ بنا لیا تھا. قرآن تو سارا یہ سبق دے رہا ہے، اور حروریہ سے جو فیض آ رہا ہے جو پورے دنیا میں اس وقت چل رہا ہے، اس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ نعوذ باللہ اہل قبور تھے، وہ صالحین تھے، وہ انبیاء تھے، وہ اولیاء تھے. نہ جانے خدا جانے، قرآن میں تو اس کا کہیں ذکر ہی نہیں ہے کہ کہاں سے وہ لے آئے. اور مشرکین مکہ جو تھے، وہ جو اہل کتاب کے انبیاء تھے، وہ ہمارے بھی نبی تھے، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، ان کو مشرکین سرے سے نہیں مانتے تھے. جب لوگ بیان کرتے ہیں یہ جواہر القرآن میں بھی، جہاں ابن تیمیہ، ابن حزم، سب نے، محمد بن عبد الوہاب نے یہ سب سے بڑی مسٹیک کی ہے کہ اہل کتاب کا اور مشرکین مکہ کا سیپریٹ ایشو نہیں لیا، حالانکہ پورا قرآن اس کو سیپریٹ کرتا ہے. تو مشرکین ان کو نہیں مانتے تھے، تو کیا وہ ان کی عبادت کرتے تھے قبروں کی؟ ایک اور آیت سن لیجئے تاکہ یہ پتہ چل جائے. پیر فقیر قبروں والے، لا الہ الا اللہ نہیں ہے کوئی نیریاں والا، لا الہ الا اللہ نہیں ہے کوئی شرک پور والا، لا الہ الا اللہ نہیں ہے کوئی بغداد والا، لا الہ الا اللہ نہیں ہے کوئی گولڑا شریف والا. یہ ترجمہ لا الہ الا اللہ کا کیا جاتا ہے. اور قرآن اس کا کیا ترجمہ کر رہا ہے یہ آپ کے سامنے میں آیتیں پڑھ کر بتا رہا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ زمر کے اندر اور 38 آیت، وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اگر ان سے پوچھو کہ زمین آسمان کو کس نے پیدا کیا تو یہ کہیں گے اللہ نے پیدا کیا ہے. یہ جو ان کا کہنا ہے نا کہ اللہ نے پیدا کیا ہے، یہ قرآن میں مختلف جگہ پر آیا ہے، اور اس کے ساتھ یہ بھی آیا ہے کہ بَلْ أَتَيْنَاهُم بِالْحَقِّ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ. یہ جھوٹے ہیں جو یہ کہتے ہیں اللہ نے پیدا کیا ہے، ان کے ارادے، عقیدے اور نظریے کچھ اور ہیں. یہاں جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، قُلْ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ ان ارادنی اللہ بدر حل ہن کاشفات درہ او ارادنی برحمت حل ہن ممسکات رحمت. مختصر اس کا یہ کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جن کو یہ پکارتے ہیں، جن کو یہ اپنی معبودنیاں مانتے ہیں، حل ہن، جن عورتوں کو یہ مانتے ہیں، اگر میں کچھ رحمت دینا چاہوں تو وہ روک لیں گی، اگر میں رحمت کے دروازے کھول دوں وہ روک لیں گی، اگر میں بند کر لوں تو وہ کھلوا دیں گی. کیا ہے ان کے پاس؟ یہ ہے لا الہ الا اللہ کا مطلب، یہ ہے اس کا. اللہ اکبر. کون تھے ان کے معبود؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور ان کی وہ کیوں مانتے تھے؟ اس لیے مانتے تھے کہ وہ ان کو خدا کا حصہ، اس کی ذات کا حصہ مانتے تھے. نعوذ باللہ من ذالک. اور اللہ تعالیٰ کی ذات نے فرمایا وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ ذالک قولہم بافواہہم یضاہئون قول الذین کفروا من قبل. یہود نے کہا عزیر اللہ کا بیٹا، نصارہ نے کہا مسیح اللہ کا بیٹا. اس پر میں اس وقت نہیں بات کر رہا، میں نے بتایا نا کہ اس پر انشاءاللہ میں پورا مضمون کرنے والا ہوں. میں اس کا تیسرا حصہ بیان کرنا چاہتا ہوں. ذالک قولہم بافواہہم. اللہ فرماتا ہے یہود و نصارہ نے جو ابن اللہ کہا ہے،
یہ ان کا قول ہے اپنے منہ کا، یضاہئون قول الذین کفروا من قبل، یہ انہوں نے کاپی کی ہے اپنے سے پہلے کافروں کی، وہ بھی کسی کو ابن کہتے تھے، انہوں نے بھی کسی کو ابن کہا ہے، تو یہ پہلے کافروں کی کاپی تھی، پہلے مشرکوں کی کاپی تھی۔ تو جب بھی کسی کی عبادت کی گئی خدا کا جز سمجھ کر کی گئی، نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، خدا کی اولاد سمجھ کر کی گئی، یہود ہوں، نصارہ ہوں یا مشرک ہوں، پیروں فقیروں کی تو کبھی بھی بات ہوئی نہیں۔ یہ عزیر اور حضرت عیسیٰ کے بارے میں اگلے پروگرام میں انشاءاللہ تفصیل آئے گی۔